بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسے قیمتی اقوال اور نصائح پر جس کو مشائخ اور اہل اللہ اپنے مریدین، اپنے متوسلین اور اپنے شاگردوں کو تعلیم کرتے آئے ہیں، جس سے ان کے مریدین کی اصلاح ہوتی تھی، ان کے متوسلین اور ان کے جو تلامذہ تھے، ان کے جو شاگرد تھے، یعنی اصلاح کے طالب علموں کی اصلاح ہوتی تھی۔ جو چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کی راہ پر کو حاصل کریں، ہم اصلاح کے راستے کو حاصل کریں، ان کو کے لیے کچھ قیمتی نصیحتیں یہ کچھ بزرگوں کی طرف سے ہیں، وہ میں آپ کو آج ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی بات پر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے۔ جو اصلاح کے طالب علم ہیں وہ کسی بات پر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے، خواہ وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ان پر حق تعالی جل شانہ کے انوار کا ایک دروازہ کھل جائے اور وہ اپنے قلوب میں یعنی اپنے دلوں میں ان انوار کا اثر محسوس کر سکیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے اور حق تعالی جل شانہ کا انوار اگر آپ محسوس کریں اپنے دل میں، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ اللہ کی قسم کبھی نہ کھائیں، چاہے آپ حق پر بھی کیوں نہ ہوں۔ اور ظاہر بات ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کی قسم ویسے ہی نہیں کھانی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم ہی نہ کھائیں، اس سے معلوم ہوا کہ قسم ہی نہ کھائیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جو اصلاح کے طالب علم ہیں وہ جھوٹ سے ہر حال میں گریز کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے کچھ بھی نفع ہوتا ہو، کچھ بھی نقصان ہوتا ہو، خواہ مزاح کی غرض سے ہی کیوں نہ ہو، مذاق میں ہی کیوں نہ کیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کامیڈی کرتے رہتے ہیں، اس میں الٹا سیدھا جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور بس دوسروں کو ہنسانے کے لیے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، تاکہ اللہ تعالی ان کے سینے کھول دے اور ان کے اعمال پاک ہو جائیں اور صدق حال حاصل ہو۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور کوئی قسم نہیں کھائیں گے۔ تیسرے ہے کہ جو اصلاح کے طالب علم ہیں وہ وعدہ کرنے کی عادت سے گریز کریں گے، وعدہ نہیں کریں گے اور کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اگر بفرض محال کوئی وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ان پر حیا اور سخا کا دروازہ کھلے اور سچوں کی محبت نصیب ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت کرنے سے باز رہیں گے، مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت کرنے سے باز رہیں گے۔ ہمیں حدیث شریف میں بھی لعنت کرنے سے روکا گیا ہے۔ اچھا جی، کسی پر لعنت نہیں کریں گے حتیٰ کہ کسی ذرے تک کو اذیت نہیں دیں گے، تاکہ وہ ہلاکت کے اسباب سے بچے رہیں اور بندگان خدا کے حق میں رحمت قرار پائیں۔ یعنی آپ اگر لعنت کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ بندگان خدا کے حق میں آپ تو ایک مصیبت بن رہے ہیں نا، تو اگر آپ لعنت نہیں کریں گے تو آپ بندگان خدا کے حق میں رحمت قرار پائے۔ اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کے پیامبر ہوں، رحمت کے علم بردار ہوں، رحمت کے نبی ہوں، رحمت کے رسول ہوں، رحمت کا پیغام لے کر آئے ہوں، اور امتی بھلا لعنت کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آگے ہے کہ کسی کا برا نہیں چاہیں گے، خواہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی کا رویہ روا رکھے ہو، اور نہ ہی اس کے جواب میں قولاً یا فعلاً کچھ رد عمل دیں گے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بلند مرتبے پر فائز ہوں
اور خلق خدا کی محبت ان تک پہنچے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کا رویہ کیا تو ہم اس کے بارے میں بد دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے لیے اللہ معاف کرے عاملوں کے پاس جانے لگتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے، یا خواہ مخواہ پولیس کو کمپلینٹ کر دیتے ہیں جبکہ وہ بیچارہ قصوروار بھی نہیں تھا، بے قصور کسی کو پھنسا دیتے ہیں، بے قصور اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچیں گے اور اس کے بڑے فائدے آپ کو ہوں گے، اور جن عجیب بلند درجوں پر آپ فائز ہوں گے انشاءاللہ اگر لوگوں سے، اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں سے درگزر کریں، لوگوں سے معاف کریں۔ آگے ہے اہل قبلہ میں سے کسی کے خلاف شرک، کفر اور نفاق کی گواہی نہیں دیں گے تاکہ وہ اخلاق سنت کے قریب تر ہو سکیں اور تمام خلق کے لیے رحمت کا باعث ہوں۔ بڑی یہ بہت کام کی بات ہے۔ بعض لوگ کھل کر اہل حجاز پر فتوے لگاتے ہیں، استغفر اللہ، یہاں کتنی کام کی بات لکھی ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی کے خلاف شرک کے، کفر کے، نفاق کی گواہی نہیں دیں گے، اس کے فتوے نہیں لگائیں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بڑی جرت مندی سے کہتے ہیں لوگ۔ میں ایک عمرے کے سفر پر تھا، میں نماز پڑھ کر آیا، ایک صاحب بیڑیاں پھونک رہے تھے ہوٹل میں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا حاجی صاحب، آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ ہاں اب پڑھوں گا۔ کیوں اب پڑھوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ امام حرم کے پیچھے ان کی نماز ہوتی نہیں۔ استغفر اللہ، کیا کرنے آئے تھے پھر حرم میں؟ جب امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر حرم میں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ ذہنیت، اس ذہنیت کا یہاں ازالہ کیا گیا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کو برا نہ کہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے وہ جائیں گے اللہ کے یہاں، اپنے آپ جواب دیں گے اپنے کارناموں، آپ ان کی کارناموں کو آپ سے تو نہیں پوچھا جا رہا نا کہ گناہ وہ کرے، غلطی وہ کرے اور جواب آپ دیں گے اللہ کے یہاں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آگے ہے کہ گناہوں، نافرمانیوں کی طرف نگاہ ڈالنے سے گریز کریں گے اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی ان سے دور رکھیں گے تاکہ روحانی ارتقاء حاصل ہو اور طاعات ان کے لیے آسان ہو جائیں۔ گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف نگاہ ڈالنے سے بچنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بازاروں میں نکلتے ہیں، نگاہ بھٹکتی ہے اور اوہو اوہو اوہو، آگے نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس اپنے دل کو متقی بنائیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں۔ اللہ ہم سب کو زہد و تقوی عطا فرمائے، اپنے دل کو پاک رکھیں، خاص طور سے رات کی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ آگے ہے کہ بندوں پر تکیہ و توکل کرنے سے مجتنب رہیں، لوگوں پر بھروسہ نہ کریں کہ میرا فلانا کام تو وہ ہے نا، وہ فلانے نیتا جی سے میرا تعلق ہے نا، جب مجھ پہ کوئی وقت آئے گا تو نیتا جی میری مدد کریں گے۔ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نیتاؤں پر بھروسہ کرنا، لوگوں پر بھروسہ کرنا، یہ جہالت ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ وقت پر کام نہیں آتے، اس رب پر بھروسہ کیجئے جو ہر وقت آپ کے کام آتا ہے، لوگوں پر بھروسہ نہ کیجئے۔ اس کو کہہ رہے ہیں بندوں پر تکیہ و توکل کرنے سے مجتنب رہیں گے، خواہ کوئی حاجت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی میں عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں کا شرف و عزت ہے۔ جتنا لوگوں سے مستغنی رہو گے، اپنی ضرورت کو جتنا لوگوں سے نہ کہو گے اتنا عزت پاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو لوگوں سے نہ کہو، اللہ سے کہو۔ آگے ہے لوگوں سے کوئی طمع نہ رکھیں گے کیونکہ یہی غنائے خالص ہے اور یہی عزت و توکل اور ورع ہے۔ لوگوں سے کوئی لالچ نہ رکھیں، لوگوں سے کوئی لالچ نہ رکھیں، مستغنی ہو جائیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لوگوں میں عزت پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جائیں، یہ مجھے 100 روپے دے دے، یہ مجھے یہاں، یہ بندہ مجھے یہ دے دے، اس سے مستغنی ہو جاؤ، لوگوں میں معزز بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ اگلا اور آخری ہے کہ تواضع اور انکساری کی صفت اپنائیں گے، جو عبادت گزاروں اور صالحین کی بلند و بالا منزل ہے۔ کیا ہے؟ تواضع اور انکساری۔ اجی صاحب میں تو کچھ بھی نہیں ہو، وہ میں نے سنایا تھا آپ کو، شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بندہ آیا، حضرت نے پوچھا کون ہے تو؟ اجی حضرت جی میں تو فلانا ہوں۔ کیا نام تیرا؟ اجی حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلانا ہے۔ حضرت نے بار بار اس کو پوچھا، پھر تہجد میں آئے پھر یہی پوچھا، وہ یہ اجی حضرت جی
میں تو فلانا ہوں. اچھا کیا نام تیرا؟ جی حضرت جی نام ولی ذات اللہ کی میرا نام تو فلانا. بڑا اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کیا. حضرت نے کہا چل جا. ایسی نگاہ ڈالی اس پر کہ وہ چل جا میں ولایت چھپی ہوتی. ایک دن میں ولایت لے کر چلا گیا. تواضع، چھوٹا سمجھو اپنے کو. یہ نہیں جی ہم چومن دیگر نیست، ہم جیسا بھلا دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ جہالت ہے. اسی جہالت نے شیطان کو شیطان بنایا، ورنہ تو اچھا خاصا معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کا معلم تھا اچھا خاصا. لیکن اس انا نے ہی اجی صاحب میں تو یوں ہوں، بس اس اکڑ نے ہی اس کو معلم الملکوت سے شیطان اور ملعون بنا دیا. اس لیے عزیزو اپنے کو متواضع بناؤ. لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہ کرو، بلکہ چھوٹے بن کر رہو، عاجز بن کر رہو، متواضع بن کر رہو. پھر دیکھو جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ کرے میرے اندر بھی تواضع آ جائے اور یہ ساری خوبیاں آ جائیں، اور آپ کو بھی اللہ یہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.